ناظرین کرام، بعض لوگ بجلی چوری کر کے استعمال کرتے ہیں، تو ان کا چوری کرنا شرعاً کیسا ہے؟ کیا اس کے اوپر گناہ گار ہوں گے کہ حکومت کا مال ہے وہ کھا رہے ہیں؟ اور دوسرا، وابٹا والے میٹر کو تیز کر کے صارفین سے زیادہ بل وصول کرتے ہیں، تو ان کا یہ کام کرنا شرعاً کیسا ہے؟ تو صارفین کا بجلی چوری کرنا یہ شرعاً گناہ ہے، اور اسی طرح وابڈا والوں کا میٹر کو تیز کر کے صارفین سے زیادہ بل وصول کرنا یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ وابڈا اہلکار میٹر تیز کر کے ناجائز بل وصول کر کے حرام کھاتے ہیں، اور صارفین بجلی چوری کر کے وہ بھی حرام کھاتے ہیں۔ حدیث رسول کے مطابق حرام خور کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات کو حکم دیا جو رسول کریم علیہ السلام کو حکم دیا۔ فرمایا، اے رسولو، پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، اچھے عمل کرو، بے شک جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو غبار آلود تھا، بال پراگندہ تھے، لمبا سفر کر کے آیا، اپنے ہاتھ آسمان کی جانب کر کے پکارتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا اور پینا حرام ہے، لباس حرام کا ہے، اور اسے حرام غذا دی جاتی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ حرام سے بچنے کے لیے صارفین اور وابڈا والوں کو اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور حاضر ہونا ہے اور ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ تو ناظرین کرام، تو آج ہم بھی دیکھیں، اگر ہم ایسا کام کرتے ہیں کتنی بجلی چوری کر لیں گے، کتنے ہم ڈائریکٹ تاریں لگا کر ہم اپنے کام کاج کر لیں گے۔ وقت پہلے بھی گزر گیا، گزر جائے گا، لیکن گناہ باقی رہ جائے گا، اور یہ ہماری جان کے لیے وبال بن جائے گا۔ قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو رب تبارک تعالیٰ جب حساب لے گا، کتنا مشکل دن ہوگا کہ اس دن سورج قریب آ جائے گا، زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی، ہر طرف افراتفری پھیلی ہوگی، اور اس وقت جب حساب دینا آ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو لہذا میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، پہلے تو ہم مسلمان ہیں کہ ایسا کام کرتے نہیں ہوں گے، کہ ہم شریعت کی پاسداری کرنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شریعت پر چلنے والے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو اسے عاجزانہ طور پر عرض ہے کہ برائے مہربانی ہمیں اپنی قبر و آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ناجائز و حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔